ارشاد فرمائیں گے؟ عورت جو ہے وہ حصہ مانگ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انہوں نے شاید کچھ طلاق کا بھی ذکر، طلاق دے دی، وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، شاید اپنا حصہ مانگ رہی ہے. دیکھیں شرعی طور پر جو حصہ ہے، جو وراثت ہے، وہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے احکام لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب انتقال کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. جو اس کے ورثہ ہوں گے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا. اب بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے سوال کیا کہ شوہر نے طلاق دے دی، جی، اب طلاق دے دی، علیحدگی ہوگی، جدائی ہو گئی، تو اب بعض اوقات ایسی کیفیت بن جاتی ہے، بچے عورت کے پاس ہوتے ہیں، تو اب عورت کہتی ہے کہ تمہاری جائیداد میں جو بھی میرا یا بچوں کا حصہ بنتا ہے وہ تم مجھے دے دو. تو یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ جو وراثت ہے وہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد ہوتی ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے جو بھی مال و اسباب چھوڑا ہوتا ہے، اب وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور ورثہ کا بھی اسی وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا انتقال ہو جائے. صحیح. کہ اب اس کے ورثہ میں سے کون کون سے شخص زندہ ہیں اور کون کون سے شخص موجود ہیں اس کے خاندان میں سے، اور ان میں سے وارث کون کون بنے گا، کون کون وارث نہیں بنے گا، وہ پھر ہی پتہ چلتا ہے. تو زندہ شخص اگر موجود ہے تو اس کی وراثت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہاں پر کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وراثت کا تو معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا اگر مہر باقی ہے، اس میں سے کچھ رقم باقی ہے، یا اس کے جہیز کا سامان ہے، یا زیورات ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح طلاق دینے والے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بالکل، اگر اس کے اوپر قبضہ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے، غاصب کہلائیں گے. کسی کے مال پر یوں قبضہ کر لینے کی وجہ سے مہر جتنا باقی ہے مہر دینا بھی ضروری و لازمی ہوگا. اسی طرح جہیز کا سامان جتنا اس کا باقی ہے وہ جہیز کا سامان بھی دینا جو لڑکی کی ملکیت میں تھا، لڑکی کی ملکیت میں ہوتا ہے. جی جی، جہیز کا جتنا بھی سامان ہو. اس کے علاوہ جو گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، کچھ لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو جو گولڈ تو لڑکی کو اپنے گھر سے ملا ہے وہ تو اس کی ملکیت میں ہی ہے، وہ بھی ایک اعتبار سے جہیز کی طرح ہی ہوتا ہے. بقیہ جہاں تک دوسرے گولڈ کا تعلق ہے جو لڑکے والوں کی طرف سے ملا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو مالک بنا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض خاندانوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ وہ فقط پہننے کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ علیحدگی کا معاملہ ہو جاتا ہے یا علیحدگی کا معاملہ نہیں بھی ہوتا، ان کے گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بہو سے زیور لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہوں پر کسی بھی بات کی تصریح صراحت نہیں کی جاتی کہ یہ ہم تحفے میں دے رہے ہیں یا صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک. تو ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو لڑکے کے گھر والوں کا جو رسم و رواج ہے، اس حوالے سے جو عرف ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں پھر دونوں فیملیز کو، لڑکے والوں کو، لڑکی والوں کو، پھر وہ دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیں، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، تو اب جو ہے وہ وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ کون سی چیز، کون سا گولڈ واپس کیا جائے گا، کون سا گولڈ واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکی والوں کی غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، صحیح، لڑکے والے ایک تو ان چیزوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ تمہاری لڑکی ہمارے ہاں رکی نہیں، علیحدگی اختیار کر لی ہے، لہٰذا ہمارا شادی پر جتنا بھی خرچ ہوا تھا، ولیمے پہ جو خرچ ہوا، اس کے علاوہ شادی کے جو دیگر اخراجات ہوئے ہیں اس کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح. یہ تو لڑکے والوں کی طرف سے زیادتی ہے، اور لڑکی والوں کی طرف سے یہ زیادتی ہوتی ہے بعض اوقات کہ اب لڑکے نے طلاق دے دی تو یہ کہتے ہیں ہمارا شادی پہ جتنا خرچ ہوا تھا وہ دیا جائے، تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. صحیح. اور اگر طلاق ہوئی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، اب جس طرح جہیز کا سامان دیا تھا، جہیز کے سامان کو 5 سال 7 سال گزر گئے، اب اس کی جو کنڈیشن ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. پہلے اگر وہ 5 لاکھ روپے کا تھا تو ابھی شاید وہ لاکھ روپے کا بھی نہیں ہوگا. صحیح. مگر لڑکی والوں کا اب یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دی تھیں، یہ ساری کی ساری، یہ 5 لاکھ روپے اس کا بنتا ہے، یا تو آپ 5 لاکھ روپے دے دیں یا ہو بہو جیسا ہمارا سامان تھا ویسا ہی سامان واپس کریں. حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اس کی بیٹی اس کو یوز کرتی رہی، ان کی بیٹی اس کو استعمال کرتی رہی، تو اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. یعنی دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ افراط و تفرید کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں. جو مسئلہ ہے، شوہر نے طلاق دی ہے، وہ مہر ادا کرے گا. جو
جہیز کا سامان جس کنڈیشن میں جس حالت میں موجود ہے وہ سارے کا سارا جہیز کا سامان واپس کرے گا. لڑکے والوں کی طرف سے جو تحائف اس کو دے دیے گئے تھے, جو گولڈ اس کو بطور تحفہ دے دیا گیا تھا, اس کو مالک بنا دیا گیا تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بھی ان کو واپس کرے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو طلاق کی عدت کے معاملات ہیں, طلاق کی عدت کے جو اخراجات ہیں وہ بھی دے گا. پھر اگر بچے ہیں جی جی تو بچوں کے اخراجات بھی شوہر پر ہی لازم ہے. اگر بچے کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے, اب بچے چاہے عورت کے پاس رہیں, بیٹا 7 سال کی عمر تک اور بیٹی 9 سال کی عمر تک عورت کے پاس رہے گی. اب چاہے وہ عورت کے پاس ہو چاہے شوہر کے پاس ہو, اب خرچ جو ہے وہ باپ ہی کرے گا. اب باپ نے خرچ کرنا ہے تو جب تک بچوں کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے تو باپ جو ہے وہ ان کے اخراجات کرے گا. بیٹا جب تک کمانے پر قادر نہیں ہو جاتا اور بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی. بعض اوقات بس طلاق دے دیتے ہیں, کہتے ہیں بس ہمارا تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بچوں کی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا, عدت تک تعلق ایک اعتبار سے رہے گا, اس کا نان نفقہ اس کو دینا ہوگا. جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا اور ان کے اخراجات اس پہ لازم ہوں گے. مدنی چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سوال تو ایک چھوٹا سا محسوس ہو رہا تھا, لیکن جب اس کو مفتی صاحب کی طرف بڑھایا گیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے اس کے جزیات سامنے آ گئے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں بارہا اپنے ناظرین کو کہ علم دین کی اہمیت, مختلف مسائل کے حوالے سے جو سیکھنے کی صورتیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ بات ایک چھوٹی سی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ مہر باقی ہے یا کوئی جہیز باقی ہے تو کتنا اس کی شکیں بن گئی. تو علم دین کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہر وہ شخص, ہر وہ مسلمان کہ جو جس چیز کا مکلف ہوتا چلا جاتا ہے اس پر وہ علم حاصل کرنا ضروری ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ظاہر اس کے اندر جو سستیاں ہیں, غفلت ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان سلسلوں سے بھی ہم اپنی اصلاح کریں, علم دین حاصل کریں اور مزید جو ہے وہ عشاق جو عاشقان رسول علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سے مربوط رہیں, کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ بتدریج ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. جی مزید کالس لیں گے ہم. جو میں بات کر رہا ہوں سربلا سے, میں نے مفتی صاحب سے یہ قربانی کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ یہ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے. ایک بندہ 30 یا 35 ہزار روپے کا مقروض ہے تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جی, قربانی کس پر واجب ہے, بھی ایک تفصیلی جواب شاید بن جائے گا. جی, قربانی کے وجوب کے حوالے سے جیسے اب انہوں نے یہ کہا کہ 30-35 ہزار روپے کا وہ مقروض ہے. اگر وہ 30-35 ہزار روپے کا مقروض ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ رقم موجود ہی نہیں ہے, نہ سونا چاندی ہے, نہ ضرورت سے زیادہ کوئی سامان ہے, نہ کوئی مالی تجارت ہے, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. اور جہاں تو قربانی کے وجوب کا تعلق ہے تو جو شخص صاحب نصاب ہوگا قربانی کے دنوں میں اس شخص پر قربانی لازم ہوگی. اور صاحب نصاب سے مراد یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو یا اس کی قیمت کا مالک ہو. صحیح. اب قیمت کا مالک یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو, یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا سامان رکھا ہوا ہے, یا اس کے پاس مالی تجارت ہے, یا ضرورت سے زائد اس کے پاس گھر رکھا ہوا ہے یا پلاٹ رکھا ہوا ہے. کسی بھی طرح سے اس کے پاس اگر اتنی رقم موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی. اچھا, ایس ایم ایس بھی موصول ہوا, اگرچہ زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ہم قربانی بھی شامل کر لیں کہ اگر مال کسی خاص چیز کے لیے ہم نے جمع کیا خریدنے کے لیے تو اب زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی, پلس قربانی کی بھی کیا صورت بنے گی, اگر بتا دیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان خریدنے کے لیے, دکان خریدنے کے لیے, یا گھر کے دیگر کسی بڑے کام کے لیے, بیٹے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رقم وغیرہ جمع کی جاتی ہے. اب اگر وہ رقم جمع شدہ ہے, نصاب مکمل ہو گیا, اس پر سال بھی گزر گیا, تو زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی, اور جب قربانی کے ایام آئیں گے تو قربانی بھی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو حج تمتع ہے اس کا ظاہر احرام باندھیں گے تو احرام کہاں باندھیں, میقات پہ جا کے باندھیں گے یا حرم میں باندھیں گے, کہاں باندھیں گے, ذرا یہ ارشاد کریں. دیکھیں, ہمارے یہاں عمومی طور پر جو آفاق کے باہر سے آفاق سے لوگ جاتے ہیں, جی جی, یعنی میقات کے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ عمومی طور پر حج تمتع کرتے ہیں. جی جی, تو میقات سے پہلے احرام باندھ کر اس کی نیت کر لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. میقات کے اندر اس طرح سے جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, مکہ شریف جا رہا ہے, اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میقات سے گزر جائے اور اس نے احرام باندھا ہوا نہ ہو, احرام کی نیت نہ کی ہو. اچھا, اس میں یہ کہ جیسے جب حج تمتع جو کریں گے, اب جیسے آج کل بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, برکتیں حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے عمرہ کر کے احرام اتار دیا. اب جب حج کا احرام باندھیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟
یعنی وہ حرم سے باندھیں گے یا اس کے لیے؟ وہ تو حج کا احرام تو وہیں سے بندھے گا. حج کا احرام تو جیسے کوئی ہوٹل پر ہے, جہاں پر بھی ہے, کوئی عزیزیہ میں ہے, شوقیہ میں ہے, جہاں جہاں جو لوگ ہیں حج کا احرام تو وہیں سے باندھیں گے. ٹھیک ہے. اور وہیں سے حج کا احرام باندھ کر سوئے مینا روانہ ہوں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو اسلامی بھائی جاتے ہیں عموماً ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان عالی شان ہے جہاں سرکار کی ولادت مبارک ہوئی تو اس مقام پر جمع ہوتے ہیں, پھر احرام کی نیت بھی کی جاتی ہے اور پھر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزید وہ سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وہاں ہوں اور یہ صورت ہو تو اس کو اختیار کر لیجئے گا, مزید انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. جی اگلی کال لیں گے ہم. اس کو اختیار کرنے میں یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کے لیے لیکن وہ خاص تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکان جو جائے ولادت ہے وہاں پر چلے جائیں اور وہاں سے ہو کر آ جائیں برکت حاصل کرنے کے لیے. وہیں سے وہ اصل میں پیدل ہمارا قافلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی شخص اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ضروری یہ ضروری نہیں ہے. تو ایک محبت والی بات, عشق کو بڑھانے والی بات بیان کی گئی ہے, کیونکہ وہیں سے پھر ایک راستہ جو ہے پیدل مینا کی طرف غار سے وہ جا رہا ہے. تو یوں ہمارا یہ مدنی قافلہ پھر پیدل ہی مینا کی طرف چلا جاتا ہے. چلیں اگلی کال لیں گے ہم. مار اور لاگت کا سوال دیا اگر وہ آخری نمبر میں پہنچا ہو تو وہ نہال کر کے کھا لینا چاہیے, وہ نہال ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبان آج کل اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ اس سے بیماریاں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ جانور کے متعلق یہ کہا کہ جیسے جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے, لاغر ہو جاتا ہے, قربانی کے لائق نہیں رہتا بالفرض, تو اب ظاہر وہ ایک مال ہے, اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ذبح کر کے استعمال کر لیا جائے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کریں, بیماریاں یا بیماری وغیرہ کا اندیشہ ہے. دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پہ ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کر لیا, وہ زندہ تھا, ذبح کر لیا اس کو, تو اب وہ حلال تو ہے. اب اس کو کھایا جائے گا یا نہ کھایا جائے گا, اگر تو اس سے یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کو کھانے سے بیمار ہو جائے گا بندہ, اس کی طبیعت ناساز ہو جائے گی, وہ نقصان پہنچائے گا, یقینی طور پر معلوم ہے, تو ظاہر اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال اگر نہیں کھانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. بات اس کی ہے اس کو کچھ والدین کی طرف سے جائیداد میں کچھ رقم ملی ہے, اس کے تقسیم کا ذرا پتہ کرنا تھا کہ 4 میرے بچے ہیں, ایک بچی اور ایک میں ہوں, آیا ان میں تقسیم ہوگا یا اس کے جو تقریری میری اس کے بھائی یا بہن ان میں بھی کوئی تقسیم ہوگا؟ جی رقم ملی ہے جائیداد میں, تو اس کی تقسیم بھی کس طرح کریں گے, اپنے بچوں میں, زوجہ میں, دیگر؟ جی نہیں, وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب اس کے پاس جو رقم وغیرہ موجود ہے اس کو جو اپنے گھر سے ملی ہے, اب اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو ظاہر ہے جو یہ خود شوہر ہیں ان کی اولاد بھی موجود ہے, تو 1/4 حصہ ان کو ملے گا, باقی بیٹے اور بیٹیوں میں یوں تقسیم ہو جائے گا کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے 2 حصہ ملے گا. اگر عورت کے والدین بھی موجود ہیں تو اگر والد موجود ہے اس کو بھی 6 حصہ ملے گا, والدہ موجود ہے اس کو بھی 6 حصہ ملے گا. ہاں یہ مزید انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کے بہن بھائی بھی موجود ہیں, تو جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے وارث اس کے بھائی اور بہن نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. کوئی اسلامی بھائی ذبح کرتے وقت دعا پڑھنا چاہتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ جلدی میں یا کسی وجہ سے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھ سکا, بھول گیا, تو ایسے ذبیحے کا کیا حکم ہے برائے کرم ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید میں ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات منہ میں پان ہے, گٹکا ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, بس وہ جلدی بھی ہوتی ہے. ہاں نہیں, پان گٹکا ہونے کی صورت علیحدہ ہے جی, اور بھول جانے کی صورت جو ہے وہ الگ ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر نام نہیں لے گا, بسم اللہ یا اللہ اکبر, وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے, جی, تو یہ جانور حرام ہے, اس جانور کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر بھول گیا, پڑھنا تھا اس نے مگر بھول گیا, جانور کو ذبح کر دیا, توجہ نہیں رہی, تو اب بھول کر بسم اللہ پڑھنا یہ بھول گیا, اس کو یاد نہیں رہا, اب جو جانور ذبح کیا ہے وہ حلال ہی ہوگا. ٹھیک.
اور جہاں تک آپ نے پان گٹکے کی بات کی ہے، اب پان گٹکا منہ کے اندر ہے اور پان گٹکے کی وجہ سے اس نے نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ یہ پتہ کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ حج پہ جا رہا ہوں، وہاں پر جو ہے قربانی جب ہوگی 10 ذی الحج کو، تو ایک قربانی تو ہم کریں گے واجب، اور کیا ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک کر سکتے ہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں کہ قربانی یہ کریں گے بھی، سرکار کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ایک تو جو حج کے شکرانے کی قربانی ہے وہ بھی ان کو کرنی ہے، اور اگر یہ وہاں پر مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو وہ قربانی بھی ان کو کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو ایسا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 جانور ذبح فرمائے، اور ایک جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ میری امت کے لیے ہے، میری امت کے لیے اس کو قبول فرما۔ ٹھیک۔ مدینہ چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی حلال جانور ذبح کیا گیا، اگر اس کے پیٹ سے زندہ یا مردہ بچہ نکلا تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا، اس میں مزید میں اگر یہ ایڈ کروں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے بکری ذبح کی قربانی میں، تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا، اب اس کو ہم آئندہ سال کے لیے پال لیں کہ وہ آئندہ سال ہمیں ایک مزید قربانی کا جانور مل جائے گا۔ اسی طرح گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کو ہم مزید 2 سال کے لیے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ مطلقاً جانور ذبح کیا، اب اس میں سے جیسے انہوں نے سوال کیا کہ مردہ بچہ نکلا، ٹھیک ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ مردہ بچہ نکلا ہے تو جو جانور ذبح کیا تھا اس جانور کا کھانا بھی جائز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ جو مردہ بچہ نکلا ہے ظاہر ہے وہ تو ضائع ہے، صحیح۔ اب جو جانور ہے وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ اب رہ گئی دوسری صورت جی کہ قربانی کا جانور ہے اور قربانی کے جانور سے جو بچہ نکلا وہ مردہ ہے، اب قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اگر مردہ بچہ نکلا ہے تو قربانی ہو جائے گی، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر پہلے سے جانور خریدا ہے اور معلوم ہے کہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہے تو جو شرعی فقیر نہیں ہے، جو صاحب نصاب تھا جس نے ایسا جانور خریدا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جانور کو تبدیل کر لے۔ صحیح۔ اب اگر جانور قربانی میں ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، وہ زندہ ہے، تو اب اس کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس کا گوشت بھی جیسے قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے ویسے ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ذبح نہ کیا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اب لازم یہ ہے کہ اس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے۔ ٹھیک، ایسا نہیں کر سکتے کہ جیسے بکری تھی، اگر بچہ پیدا ہوا تو اگلے سال کی قربانی کر لی جائے، یا بڑا جانور تھا، گائے بیل وغیرہ تھا، اس کا بچہ پیدا ہوا 2 سال کے بعد اس کی قربانی کر لی جائے کہ عید کے دن ہی پیدا ہوا تھا، چلے آئندہ عمر بھی اس کی پوری ہو جائے گی، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے اس جانور کی قربانی کی اگلی عید پر تو ایک تو اس کی قربانی شمار نہیں ہوگی، اور دوسرا جو اس نے یہ قربانی کی، جانور کو ذبح کیا، اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا، سارے کا سارا گوشت اس کا جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی کے حوالے سے ایس ایم ایس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کافی ایس ایم ایس کہ اب کئی سال کی قربانی ہم پر واجب تھیں، سلسلوں کی برکت سے، رہنمائی کی برکت سے پتہ چلا کہ وہ سارے وجوب ہیں ہم پر، وہ ہمیں سب کرنی ہے، اب اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسری صورت یہ کہ جانور جب ہم قربان کریں گے تو اس کی صورت کیا بنے گی، اس کے گوشت کی صورت کیا بنے گی، کیا کرنا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، جو تو وقت گزر گیا نا، جیسے 5-6 سال کی قربانی نہیں کی جی، تو اب ان کو جانور خریدنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب حکم شرعی یہ ہے کہ ایک چھوٹے جانور کی یعنی بکری یا بکرے کی جو قیمت ہے، ایک قربانی کے بدلے میں اس قیمت کو صدقہ کیا جائے گا، وہ شرعی فقیر کو دی جائے گی۔ اب ان کو جانور نہیں خریدنا، ٹھیک ہے، جانور خرید کے کچھ بھی نہیں کرنا، اب ان کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ جانور کے متعلق اسی کا حکم ہوتا ہے کہ جس نے جانور خریدا، جانور موجود تھا، قربانی کے ایام گزر گئے، اس کو ذبح اس میں بکرے کی قیمت لگے گی؟ کسی بھی چھوٹے جانور، بکری یا بکرے کی جو بھی قیمت ہے
وہ صدقہ کر دی جائے. باقی انہوں نے کہا کہ رقم موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے رقم جمع کرتے رہیں اور جو وجوب ان کے ذمہ باقی ہے اس کو ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر بھی ظن غالب کرنا ہوگا کہ کتنے سال کی باقی ہیں؟ بالکل ظن غالب کرنا ہوگا. اگر تو معلوم ہے تو ظاہر ہے اسی کے اوپر دار و مدار ہوگا. پتہ ہے کہ 6 سال ہو گئے میں صاحب نصاب ہوں تو 6 سال کی لازم ہوگی. اور اگر یاد نہیں آ رہا تو ظن غالب اس طرح سے ظن غالب کریں کہ بے شک ایک آدھ زیادہ ہو جائے، کم نہ ہو. ٹھیک ہے جی، مزید کورس لیں گے. غلام مصطفیٰ تاری یونان سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور اپنا جو فرنیچر وغیرہ ہے، جو سامان ہے جہیز کا، وہ آدھا استعمال کر رہی ہے، آدھا اسٹور میں پڑا ہوا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب علادہ ہوں گے تو وہ اس کو بھی جو ہے استعمال کریں گے. اور اس کے بعد جو سونا ہے وہ پاکستانی رقم کے حساب سے 1,80,000 مالیت کا سونا بھی ہے اور تقریباً جو نقد مال ہے پاس وہ 5 سے 6 ہزار ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ ایسی عورت پر قربانی واجب ہے نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دی. دیکھیں، جب گولڈ بھی موجود ہے اور گولڈ کے ساتھ ساتھ رقم بھی موجود ہے تو جب ان دونوں کو ملایا جائے گا تو جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس تک یہ رقم پہنچ جائے گی، قربانی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جہیز کا جو سامان ہے عموماً وہ سارا استعمال نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ وہ رکھا ہوتا ہے کہ وقت آنے پر استعمال کریں گے اور اس کی مالیت جو ہے عموماً وہ 35-40 اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. تو سب کے لیے یہ حکم ہوگا؟ ہاں، وہ سب کے لیے حکم ہوگا. دیکھیں، اولاً جیسے بتایا کہ ضرورت سے زائد سامان جی جو گھر پر موجود ہے اور اس کی قطعاً کسی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح، اس کی اگر قیمت یہاں تک پہنچے گی، یعنی اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ پیسہ ہے نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ضرورت سے زائد سامان ایسے ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ استعمال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا اور اس کی قیمت کا اعتبار کر کے قربانی لازم ہوگی. جی، اگلی کال لیں گے. جی، زکوٰۃ کا پوچھنا تھا کہ اگر سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جی، سونا 7.5 تولے سے کم ہے. جی، اگر کسی کے پاس فقط گولڈ ہی ہے، فقط سونا ہی ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس کوئی رقم موجود ہے، کچھ بھی اور ایسی چیز نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فقط سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولے سے کم ہوگا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. جی، اگلی کال. محمد ریاض اتاری اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ یہ جو مرغیوں کا کام کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، وہ ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور وہ چھریاں چلاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مرغیاں وہ 100 کو ایک دم کاٹ دیتے ہیں اور وہ پڑھتے ایک ہی مرتبہ ہے، یا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جانور سارے حلال ہوں گے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ تکبیر پڑھنی پڑے گی؟ آپ نے سوال کیا، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آرڈر ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک من مرغی چاہیے تو بڑی اسپیڈ میں کام چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے، جب بھی جانور ذبح کیا جائے گا اس کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ تکبیر کہی جائے گی، اس کے ساتھ ہی جانور ذبح کیا جائے گا. اگر جان بوجھ کر ترک کیا، اب یہ دیکھا کہ آرڈر زیادہ ہیں، اب ہر مرتبہ کے ساتھ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، دشواری حقیقت میں تو موجود نہیں ہے، بس وہ دشواری سمجھتے ہیں کہ یہ دشواری ہوگی، تو اگر ایسا کریں گے جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی، تکبیر نہ پڑھی گئی، وہ جانور حلال نہیں ہوگا. پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ جانور مسلمانوں کے پاس جائے گا، وہ اس کو استعمال کریں گے، وہ اس کو کھائیں گے، تو ان کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی ظاہر ہے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اگر یہ کوشش کریں، اگرچہ زیادہ جانور ذبح کرنے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے پہلی مرغی پر تکبیر کہہ لی اور بقیہ ساری مرغیاں ایسے ذبح کر دیں، یہ ایک مرغی پر کہہ دی، پھر 4 مرغیوں کے بعد پھر کہہ دی، تو اب یہ نہیں ہے کہ جو بیچ میں بغیر تکبیر کے مرغیاں ذبح کی ہیں وہ حلال ہو جائیں گی. ایسا قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک شریعت کا حکم ہے کہ اگر 2 مسلمانوں نے جانور کو ذبح کیا، دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دونوں نے ہی چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، دونوں چھری چلا رہے ہیں، تو ان دونوں پر لازم ہے کہ یہ تکبیر کہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جانور جو ہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک ذہن میں میرے سوال یہ آیا کہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قصدن بھلے پان گٹکا منہ میں ہے، اس نے نہیں پڑا تو جانور حلال
نہیں ہوا. اب ظاہر ہے ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے, ہم بھی دکانوں پہ جاتے ہیں, مرغی کا گوشت دیگر مطلب گوشت کی خریداری کا سلسلہ ہوتا ہے. اب وہاں پر مرغیاں سجی ہوئی ہیں, کٹی ہوئی, تو اب ہم کیا گمان کریں کہ اس نے بسم اللہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, لیں نہیں لیں, کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, جیسے ہمارے ہاں ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کی دکانیں ہیں جی, وہاں پر ہم گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ بکری کا گوشت ہو, گائے کا گوشت ہو, مرغی کا گوشت ہو. تو اب ظاہر ہے ان کے بارے میں تو ہمارا یہی خیال ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ تکبیر کہہ کر ہی جانور کو ذبح کیا ہے اور وہ لے سکتے ہیں, اس کا کھانا جائز ہے. یعنی وہاں شک میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے, کہ شک میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے. یا مرغی کی دکان پر احتیاطاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میرے سامنے زندہ مرغی کاٹ دیں؟ نہیں, ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت تو ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ویسے گوشت خریدیں گے تو آپ کے لیے گوشت خریدنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مسلمان ہے, اس نے ذبح کیا ہے, اور عمومی طور پر مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ذبح کریں گے تکبیر کہہ کر ہی ذبح کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے میں آیا کہ کیا یو کے میں رہنے والے پاکستان میں اپنی قربانی کر سکتے ہیں؟ نصیر احمد اتاری. جی بالکل, جو یو کے میں رہتا ہے وہ پاکستان میں اپنی قربانی کر سکتا ہے, جو پاکستان میں رہتا ہے وہ یو کے میں اپنی قربانی کر سکتا ہے. صحیح, اس میں تو شرعی طور پر کوئی بات نہیں ہے, مگر اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ دونوں جگہوں پر عید کا دن ہونا لازم ہے. صحیح. بعض اوقات جیسے یہاں پہلے چاند نظر آ گیا, یہاں تو عید کا دن ہے مگر وہاں عید کا دن نہیں ہے. صحیح. اور پھر جب تیسرا دن آئے گا تو وہاں عید کا دن ہوگا, یہاں عید کا دن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو چاند کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو جب بھی یہاں والا وہاں قربانی کروائے یا وہاں والا یہاں قربانی کروائے, کسی بھی دوسرے دو ملکوں میں اس طرح کا معاملہ ہو, تو یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کروا رہا ہے وہاں بھی عید کا دن ہو, اور جہاں پر قربانی کی جائے دونوں جگہ عید ہو, یہاں بھی عید کا دن ہو. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اچھا, اب جیسے ماضی کی قربانیاں ہم پر جیسے بھی آیا تھا واجب تھیں, اس کی ادائیگی کرنی ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ 10,000 روپے ایک بکری کی قیمت بن رہی ہے جو ہمیں صدقہ کرنی ہے, اب 10,000 روپے یکمشت نہیں ہیں, تو ہم 5,000 روپے کر دیں, 5,000 اس مہینے دے دیں, 5 اگلے مہینے دے دیں؟ بالکل ایسا کرنے کی بھی اجازت ہے, کیونکہ جانور کی قیمت صدقہ کرنے کا حکم ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر کسی کی ایک ہی قربانی رہ گئی, صحیح, اب وہ اس نے قیمت وغیرہ معلوم کی, نارملی جو قیمت ہے وہ 12,000 روپے ہے, جی, تو یہ 2 دفعہ میں 3 دفعہ میں بھی اس رقم کو صدقہ کر سکتا ہے. ٹھیک جی, کال لیں گے مزید کے سلسلے میں, کیونکہ جانور میں حصہ ڈال کے بھی ہو سکتی ہے اور اپنا جانور لے کے اپنا بکرا وغیرہ لے کے بھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اپنا بکرا لینے کے چونکہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حصہ ڈال کے اور جو کچھ رقم مطلب ہمارے پاس بچتی ہو وہ ہم غریب کو دے دیں, کسی ضرورت مند کو دے دیں, صدقہ کر دیں. تو یہ کیا بہتر ہوگا, یا قربانی میں زیادہ رقم ڈالنا, زیادہ پیسوں کی قربانی کرنا یہ بہتر ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمائیں گے حضور؟ یہ دیکھیں, اگر استطاعت نہیں ہے, یعنی اتنی رقم موجود ہے کہ وہ حصے سے تو زیادہ ہے, ٹھیک ہے, مگر اس سے الگ سے جانور خریدا نہیں جا سکتا, تو ٹھیک ہے حصہ ڈالا جا سکتا ہے, اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. بقیہ رقم جو صدقہ کرنے کا انہوں نے کہا تو وہ قربانی کا حصہ نہیں ہوگا. صحیح. وہ ایک عام طور پہ جیسے صدقہ کیا جاتا ہے, آپ صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, موضوع سے ہٹ کر 1-2 SMS میں لوں گا کہ بعض اوقات اسلامی بہنوں کی تھوڑی پر یہاں پر اکا دکا بال آ جاتے ہیں, اس طرح کا SMS ہے, بڑی بوڑھیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کے زیادہ آ جاتے ہیں, تو ان بالوں کا حکم کیا ہے؟ ان بالوں کو نکال سکتے ہیں, شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے, جائز ہے, نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اگر اسلامی بہنوں کے بال جو ہے وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ نماز کی حالت میں دوپٹے میں بھی وہ مطلب باہر نکل رہے ہیں, تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, نماز کے حوالے سے تو ان پہ یہ لازم ہے کہ یہ اپنے بالوں کو بھی چھپائیں گی. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ بالوں کو کاٹ سکتی ہیں یا نہیں کاٹ سکتی, تو اس میں شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ عورت کو بال کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ مردوں کی مشابہت وغیرہ کی صورت نہ ہو, ٹھیک ہے, اور نہ ہی فاسقہ فاجرہ عورتوں کی طرح بال کٹوائیں, تو بال کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک. جی, اگلی کال لیں گے ہم.
مدنی چینل پر ایک امیر اہل سنت کا پرانا مدنی مذاکرہ نشر ہوا ہے، جس میں ایک سوال تھا کہ اگر حکومت پاکستان حاجی کو مدینے بھیج دیتی ہے تو وہ مدینے سے واپسی پر حج قران کر سکتا ہے، اور امیر اہل سنت نے وقار الفتاوی کے حوالے سے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح طرح سے سمجھ یہ جواب نہیں آ سکا، اگر اس کی تفصیل ارشاد فرما دیں تو کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے یہاں سے جو شخص مدینہ منورہ جاتا ہے جی تو وہ تو میقات میں یہاں سے داخل ہی نہ ہوا، وہ سیدھا مدینہ منورہ گیا۔ اب مدینہ منورہ سے جب مکۃ المکرمہ جائے گا تو وہاں کی جو میقات ہے ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی بھی کہلاتی ہے، ٹھیک وہاں سے جب جائے گا تو یہ احرام باندھ کے جائے اور یہ نیت کر سکتا ہے، حج قران کی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ منظور حسین پنجاب سے بات کر رہا ہوں جیلم۔ میرا سوال ہے کیا گھر میں بلیاں پالنا جائز ہے؟ جی، گھر میں بلیاں پالنا جائز ہے؟ بلی کو رکھ سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر بلی گھر پہ موجود ہے اور اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ گرگٹ کو مار دیتے تھے اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ مت مارو، تو اس کا مطلب مارنا صحیح ہے کہ نہیں؟ مطلب ہم لوگ تو مارتے تھے کہ یہاں یہ مارنا صحیح ہے۔ کس کا قادم شاید چھپ دو کالز مکس ہو گئی، گرگٹ دو کالز مکس ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں گرگٹ کو مارنے کے حوالے سے، چھپکلی جیسی کی قسم کی جو ہوتی ہے، اس کو مارنے کے حوالے سے اس کو مار سکتے ہیں، بلکہ اس کو مارنے میں ثواب ہے۔ جو ایک ہی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جیسے جیسے ضربیں کم ہوتی جائیں گی 10 نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے، ایسے میں ہم لیں گے کہ ایصال ثواب کا جو کھانا ہوتا ہے، اب ظاہر اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ واجب اور نافلہ کی بھی کوئی تقسیم کاری اگر آپ بیان کریں گے تو اس حساب سے کہ ہم خود کھا سکتے ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں عمومی طور پر جو ایصال ثواب کی صورت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو مرحومین ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، کھانا وغیرہ بنا کر اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے، اس کے ساتھ کلمات طیبات، درود پاک، دیگر کلمات پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور کھانے پر جو ثواب حاصل ہوا ہوتا ہے وہ ثواب بھی ایصال کر دیا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید پڑھا، کلمات طیبات پڑھے، وہ بھی ایصال کر دیا جاتا ہے، تو وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیچی جو ہوتی ہے، ریزر وغیرہ، اس کو خالی چلانے سے شیطان آتا ہے یا گھر کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ ہے ایسا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ فضول کام ہے۔ صحیح۔ بقیہ جہاں تک دوسری بات ہے، شیطان آ جاتا ہے، یا بعضوں کے نزدیک ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شرعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ مطلب ایک دوسرا سوال یہ بن رہا ہے کہ بھئی کیچی چلانے سے شیطان آ جاتا ہے، اس لیے ہم کیچی نہ چلائیں تاکہ گھر میں شیطان نہ آئے، لیکن ایسے بہت سارے کام تو گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے نمازی پن، اور بھی تو اب شیطان کا یہ تو خیر ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت ہی زیادہ رائج ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، کہ جن کاموں سے بچنا لازمی و ضروری ہوتا ہے، جن کاموں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، جن کاموں کے متعلق یہ آپ بتایا بھی گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے نحوست آئے گی، رزق میں تنگی آ جائے گی، رزق ختم ہو جائے گا، بلاؤں کا نزول ہوگا، اور وہ کام فرض یا واجب ہوتے ہیں، ان کی طرف قطعی طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو فرض یا واجب بھی نہیں ہیں، نہ ان کا کرنا فرض و واجب ہے، نہ ان کا ترک کر دینا فرض و واجب ہے، مگر وہی کینچی چلائی تو شیطان آیا، تو شیطان جو ہے پھر وہ یہی سمجھا دیتا ہے کہ بس کینچی نہیں چلانی، بقیہ جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اب وہ فوراً جو ہے وہ کسی بھی صاحب علم کے پاس جاتا ہے، یا تعویذ لینے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی وظیفہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو اب یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو اب جب گفتگو ہوتی ہے تو باتوں باتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، تو ظاہر ہے نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر گھر میں برکت کس طرح سے ہوگی؟ جی، ہم کال لیں گے۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ ماں باپ کا جس طرح بیٹے پر حق ہے، اسی طرح اس کی بیٹی پر بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے بعد کی بات ہے۔ جی، حق
بیٹے دیکھیں جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، شاید ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو ہے وہ کافی حد تک رائج ہو چکی ہے جی، جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جب جیسے بیٹی کی شادی کر دی، اب ممکنہ صورت میں بیٹی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے، لڑکی کو، عورت کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہر ہفتے اپنے والدین سے ملاقات کر سکتی ہے، اس بات کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک شہر سے عورت شادی ہو کر دوسرے شہر چلی گئی، تو اب تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ گزر جائے گا، 2-4 مہینے گزر جائیں گے، پھر ہی آنا ہوتا ہے۔ مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ممکن بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے۔ صحیح۔ مگر اب جو شوہر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے حقوق زیادہ ہیں اور تمہیں میری بات ماننی ہے اور جیسے میں نے کہنا ہے ویسے ہی چلنا ہے، ساری ہی باتیں درست ہیں۔ صحیح۔ مگر یہ ہے کہ جب یہ شریعت کے دائرے میں ہوں، جب عورت کو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اپنے والدین کے ساتھ والدین کے پاس جا سکتی ہے، ان سے ملاقات کر سکتی ہے، تو شریعت میں جن جن باتوں کی اجازت ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ ان کی اجازت دے دے۔ تو ان کا پس منظر بھی شاید اسی طرح کا ہو جی جی، کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اب جب وہ بچی کو بلاتے ہیں، گھر میں تقریب ہے یا کوئی اور بات ہے، اس کو بلاتے ہیں تو بعض اوقات شوہر آنے نہیں دیتے۔ اب جب وہ آنے نہیں دیتے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے حقوق زیادہ ہیں، والدین کہتے ہیں ہمارے حقوق بھی ہیں، تو حق کسی کا بھی ختم نہیں ہوتا، والدین کا حق بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے، جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ باقی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، عورت کو چاہیے جو اس کے حقوق ہیں یہ ادا کرے۔ مدی چل کے ناظرین، اگر ہمارے گھروں میں شریعت کا اور شریعت اور سنت کا اور یہ جو اس کا ایک غلبہ اگر ہو جائے، علم دین کا دور دورہ ہو جائے، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد حاضر ہوں گے، سلسلے دیکھتے رہیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔